ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ویکلی ریڈنگ ہے جو کہ منڈے 14 جون سے جو ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے میں کرنے جا رہی ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ کینسر، اسکارپیو اور پھر پائسز، ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ کیسا رہے گا۔ آئی ہوپ آپ نے ایکلپس کے حوالے سے ویڈیو دیکھی ہوگی، جس میں سارے سائنس کے لیے میں نے علیحدہ ریڈنگ کی ہے۔ ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو میری ریڈنگ سے کوئی بینیفٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معاملے میں کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ چونکہ ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ ہے، سو یہ ریڈنگ جو ہے یہ یقیناً ویکلی بنیادوں پہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ یا ویکلی بیسس پہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ڈیلی ریڈنگ کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں جو کارڈز کینسر کے لیے، ٹو آف پینٹیکلز ہے، اسٹرینتھ، کوئین آف کپس، 3 آف سورڈز، ایمپرر ان ریورس، 5 آف کپس اور 7 آف پینٹیکلز۔ اچھا جی، سچویشن اس قسم کی ہے جو کہ شاید کینسر لوگوں کو اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ بہرحال ابھی تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اچھا یہاں پہ چونکہ زیادہ چانسز جو ہیں اس ٹائم کے اوپر ان کارڈز کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے ذہن کے اوپر ریلیشن شپ والا جو سائیڈ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ رہے گی۔ سو 2 آف پینٹیکلز، کچھ نہ کچھ اس قسم کی کنفیوژن ہے، کوئی دو ایسی باتیں ہیں جو کہ دونوں آپ کے دل کو بھا رہی ہیں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کیا کیا جائے اور کس کو چوز کیا جائے، جبکہ مجبوری یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا تو چوز کرنا ضروری ہے، یا یہ کہہ لیں کہ دونوں کو اکٹھے لے کے چلانا جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ ہیکٹک ہو رہا ہے۔ یہ کچھ کام کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے، لوگوں کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی 2 لوگ ہوں جن میں سے آپ کو کسی ایک کو چوز کرنا ہو۔ یہ ایسا بھی کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے کریئر چوز کرنا ہے یا مجھے ریلیشن شپ چوز کرنا ہے۔ سو ہفتے کا آغاز جو ہے وہ اسی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سچویشن ایسی ہے جس میں آپ یہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اسٹرینتھ کا کارڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے اندر بہت ریزروز ہیں انرجی کے، اور آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لیو کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں، اور نہ سے یہ نہیں ہوتا، اچھا لیڈر ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو لیڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ جب خاص طور پہ کوئی کنفیوژن آئی ہوتی ہے زندگی میں تو آپ نے اپنے لیے فیصلہ کرنا جب ہوتا ہے تو آپ بیسیکلی اپنے آپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہاں پہ وہ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس دن کچھ نہ کچھ اس قسم کے معاملات ہوں جہاں پہ آپ کو کچھ سخت فیصلہ جو ہے وہ لینا پڑے، اپنے اوپر کوئی ریسٹرکشن لگانی پڑے، دل کچھ اور چاہ رہا ہے، کرنا کچھ اور پڑ رہا ہے، اس طرح کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے۔ کوئین آف کپس ہے، یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جس میں ایک طرف تو آپ اپنے ایموشنز کے اندر سبمرج ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس لاجک کو بھی نہیں چھوڑ پا رہے جو کہ جس کی انفارمیشن یا وہ وزڈم جو کہ آپ کو یونیورس نے دی ہے۔ سو آپ ایک اس قسم کی ایک انگلش کا ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ڈیفیکلٹی ہے، ایک مشکل ہے 2 چیزوں کے درمیان ڈیسائیڈ کرنے میں یا کسی ایک چیز کے بارے میں ہی فیصلہ کرنے میں، اور عموماً ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہیں اور آپ کا ایکشن لیکن کچھ اور ہونے جا رہا ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپون دا لاجک اینڈ وزڈم۔ سو یہاں پہ یقیناً یہاں یہ صورتحال اسی طرح کی نظر آ رہی ہے جس میں آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، آپ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو عقل جو ہے وہ کچھ اور مشورہ دے رہی ہے، آپ کو آپ کا سب کانشیس مائنڈ یا آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے یونیورس سے وہ کچھ اور مشورہ دے رہی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ بہرحال اپنی دل کو، اپنی جو فیلنگز ہے ان کو کرش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ
3 آف سورڈز کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ صورتحال کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آپ کو یاد آ جائیں جو پہلے کہی گئی تھی، اور پھر وہ بھی چیز ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پین کو ریکریٹ کرنے کا باعث بنے. سو ایمپرر ان ریورس ہے، یہاں پہ کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں ہے جو کہ جس کے لیے آپ ایفرٹ کریں، جس کے لیے آپ ایکشن لیں، جس کے لیے آپ کوئی پلاننگ کریں. کوئی اس قسم کی سچویشن یہاں نظر نہیں آ رہی. 5 آف کپس ہے یہاں پہ، بہرحال ایک سیڈنس ہے. یہ چیز جو ہے یہ ایک کنیکٹڈ چیز ہے. 3 آف سورڈز 5 آف کپس. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو ایک انتظار کی کیفیت ہے وہ بھی آپ کو اداسی میں مبتلا کر دے، اور آپ ایک ایک کر کے، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ آپ ایک ایک کر کے اپنے ہی چراغ جو ہیں وہ گل کرتے رہتے ہو اور بجھاتے جاتے ہو، لائٹس آف کرتے چلے جاتے ہو، مایوس ہوتے چلے جاتے ہو کسی کام کے ہونے سے یا کسی شخص کے آپ کی طرف آنے سے. سو یہاں پر بھی آپ ایک ایک کر کے چیزوں کو ڈراپ کرتے جا رہے ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس ہفتے میں ریلیشن شپ آپ کے ذہن کے اندر زیادہ موجود رہیں یا ان کا احساس زیادہ ہو، لیکن بہرحال اینڈ آف دا ویک جو ہے وہ آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنے اس پروجیکٹ کی طرف، اس کام کے حوالے سے جس کے اوپر آلریڈی آپ کافی ٹائم لگا چکے ہیں، شاید 1-1.5 سال سے آپ وہ کام کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ چیز گرو ہو رہی ہے. آپ اپنا دھیان جو ہے وہ اینڈ آف دا ویک اس چیز کے اوپر شفٹ کرنے پہ کامیاب ہو جائیں. سو اصل بات یہاں پہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو نظر بھی آ رہی ہے کہ چاہے جتنی بھی ایموشنل پریشر آپ اس ہفتے فیل کریں گے، لیکن بہرحال یو آر اسٹرانگ انف کہ آپ ان سارے پریشرز کو دیکھ سکیں اور جذبات کے اندر نہ بہیں، اور جو فیصلے ہیں وہ عقل کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، اور جو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں ان کی روشنی میں کریں اور دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں. یہی اس ہفتے کا بیسیکلی تھیم ہے جو کہ کینسر لوگوں کے لیے موجود ہے. اوکے جی، سو نیکسٹ ہم موو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسکارپیوز جو ہیں وہ اس ہفتے میں کیا دیکھ رہے ہیں یا کیا حالات رہنے کا امکان ہے ان کے لیے. ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ ہوگا. سو لیٹس اسٹارٹ ود منڈے 14. ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سو آئی ہیو فار یو کنگ آف وانڈز، دین کوئین آف پینٹیکلز ان ریورس، 9 آف وانڈز ان ریورس، ایس آف پینٹیکلز، 6 آف سورڈز، 8 آف پینٹیکلز ان ریورس اور 9 آف پینٹیکلز ان ریورس. اچھا جی، یہاں پہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے، 2 لوگ ہیں جن کے درمیان میں معاملات ہیں. کوئی ایک پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ، اب آپ اس میں سے بینگ اے اسکارپیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ ان میں سے کون سے ہیں. کوئی ایک پرسن جو کہ بہت ہی زیادہ انتھوزیاسٹک ہے ریلیشن شپ میں بھی اور زندگی کے اندر ویسے بھی کام کرنے والے لوگوں میں سے ہے. آگے بڑھ کے ان کے پاس ایک خاص قسم کی انرجی ہے جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور ایک کوئی نہ کوئی ایسی آپ یہ کہہ لیں کہ سینس بھی موجود ہے جو کہ 5 سینسز سے ہٹی ہوئی، کوئی 6-7 سینس بھی موجود ہے جو کہ ان کو گائیڈ کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن ان کی ڈیلنگ ہے وہ کسی ایسے پرسن کے ساتھ ہے جو کہ رسک ٹیکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یقیناً یہی وہ بات ہے جو کہ اختلافات کی وجہ بن سکتی ہے، یا ریلیشن شپ کے اندر، چاہے اب یہ رومانٹک ریلیشن شپ ہے یا فائنینشیل ریلیشن شپ ہے، اس میں ڈسٹربنس کا باعث ہے. یہ ڈسٹربنس جو ہے یہ بہرحال اب جا کے کسی نہ کسی انداز میں ریزولو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ چیز شاید پہلے سے تھی، آپ لوگوں کے درمیان میں اختلاف یہ شاید پہلے سے تھا، لیکن اب یہاں پہ اس پوزیشن میں
جو کہ یہاں نظر آ رہی ہے ان کارڈز کے ساتھ. اس ہفتے میں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ جو ایک اسٹینڈ آف ہوا تھا آپ دونوں کے درمیان میں, وہ جو ایک رکاوٹ آ گئی ہوئی تھی, وہ اب یقیناً ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس لحاظ سے تھرسڈے کا دن بہت اچھا ہے, کچھ نہ کچھ نئی بگننگ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی دو لوگ, اگر یہ کوئی ریلیشن شپ ہے تو ایسا رومانٹک ریلیشن شپ ہے, تو یہ دو لوگ ابھی کنیکٹڈ نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یا یہ کہہ لیں کہ کمیٹڈ ریلیشن شپ میں نہیں ہیں. اور تھرسڈے کا دن ایک ایسا ہو سکتا ہے جو کہ اس بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو کہ کمٹمنٹ کی طرف لے کے جانے والی ہو. 6 آف سورڈز کا کارڈ ہے فرائیڈے کے لیے. یقیناً صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن اب آپ کی ڈائریکشن ہے وہ پازیٹیو ہے, اس لیے ہر گزرتا دن جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری لے کر آئے گا. 8 آف پینٹیکلز ان ریورس, 9 آف پینٹیکلز ان ریورس. کوئی نہ کوئی فائنینشیل ڈسٹربنس یہاں پہ موجود ہے جو کہ اسکارپیوز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ قرض لیے ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ پے بیک کرنا ہے جب, تو آپ کی اپنی اوریجنل جو انکم ہے یا اوریجنل جو فائنینشیل سچویشن ہے, آپ کی بینک بیلنس ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو. لیکن اگر یہ صورتحال ایسی ہے تو آپ کو بہرحال محتاط ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ یہاں پہ کافی سیریس سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. آن دا ادر ہینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو لوگ جو کہ کسی کمیٹڈ ریلیشن شپ میں تھے, ٹھیک ہے, اور اب ان میں سے اگر آپ کے درمیان میں معاملات سیٹل نہیں ہوئے ہیں اور آپ باہر آ رہے ہیں اس ساری کمٹمنٹ میں سے, ٹھیک ہے, اور سچویشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دونوں کے درمیان میں ریزالو ہو رہی ہے. اگر آپ کمٹمنٹ ختم کرنا چاہ رہے تھے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات کے اوپر اسٹینڈ آف تھا, تو اب وہ حل ہونے جا رہا ہے. یہ وہ ریزن ہو سکتی ہے جو کہ اگر اسکارپیو کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے فائنینشلی, تو وہ اپنے اندر جو ہے وہ فائنینشیل ویکنس جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں اس ہفتے کے اندر یا آنے والے کچھ عرصے کے اندر. بہرحال جو بھی بات ہے, لیکن یہ کہ ایک فائنینشیل ڈسٹربنس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اوکے جی, سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ اسکارپیو لوگوں کے لیے تھی. اب میں آگے موو کروں گی اور ہم دیکھیں گے کہ لاسٹ واٹر سائن جو کہ پائسز ہے ان کے لیے سچویشن جو ہے وہ کیا ہے. ریڈنگ کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. چینل کے اوپر جو ریڈنگز موجود ہیں اس میں ویکلی ریڈنگز ہیں, منتھلیز ہیں, مڈ منتھلیز ہیں اور ایئرلی ریڈنگز ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو بھی اور کوئی امپورٹنٹ اسٹرالوجیکل ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے ابھی ایکلپس کا ایونٹ تھا, اس کے بارے میں بھی ریڈنگز جو ہیں وہ چینل پہ موجود ہیں. اوکے, پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں نمبر کے اوپر جو کہ اسکرین پہ دیا جاتا ہے. سو یہاں پہ جو صورتحال ہے پائسز لوگوں کے لیے, اچھا جی, پہلی بات, اگر پچھلے کچھ عرصے کے اندر کوئی پرسن آپ کی زندگی میں انٹر ہوا ہے, یا پرسن آلریڈی موجود تھا لیکن پچھلے کچھ عرصے کے اندر انہوں نے اپنی ایموشنز کا کوئی اظہار کیا ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, سو اگر تو اس طرح کی بات ہے تو اس معاملے کو فی الحال آپ کو تھوڑا ڈریگ کرنے کی ضرورت ہے, آپ یہ کہہ لیں, اور بہت جلدی ڈیسائیڈ مت کریں, ٹھیک ہے, اور کچھ عرصہ جو ہے وہ انتظار کریں. یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ جگہ سے کافی زیادہ آپ کو اٹینشن مل رہی ہو, کہیں نہ کہیں سے کچھ فائنینشیل ہیلپ آ رہی ہو, جو کہ منڈے والے دن کے کارڈ سے ہی پتہ چل رہی ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو فیور مل رہی ہو. لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ بعد میں کنورٹ ہو جائے ایک خواہ مخواہ کے کمپٹیشن کے اندر. یہ کمپٹیشن جو ہے آپ اس کے اثرات جو ہیں وہ خود بھی فیل کر رہے ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں جو کہ آپ کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام شروع کیا ہوا ہے, کسی کام کے حوالے سے آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو اوور آل اپنی فیلڈ کے اندر کافی زیادہ کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے. اور پھر اس سارے صورتحال کو ریزالو کرنے کے لیے وینسڈے کا دن بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے, جہاں پہ آپ
پوری دنیا سے کٹ آف ہو کے کام میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے بزی ہوں، لوگوں کی کالز کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کا کوئی جھگڑا ہو جائے مارکیٹ کے اندر، یا اگر یہ آپ کے فرینڈز ہیں ان کے اندر. تو یہ جو شروع کے 2-3 دن ہیں یہ اس لحاظ سے قابل غور ہیں، خاص طور پہ ٹیوزڈے اور وینسڈے اس لحاظ سے قابل غور ہیں کہ جھگڑے کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں، خواہ مخواہ کے آرگیومنٹ کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہرحال یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے کافی تکلیف کا باعث بنے گی. اور خواہ مخواہ کا جو ایک بحث مباحثہ ہے اور جواب کے بعد جواب دینا، یہ کافی زیادہ سچویشن کے اندر پرابلم لے کر آئے گا. 3 آف سورڈز کا کارڈ ہے. یقیناً یہ آپ ہیں جو کہ کافی زیادہ ہارٹ اٹیک فیل کر رہے ہو سکتے ہیں، پین فیل کر رہے ہو سکتے ہیں، اور یقیناً یہاں پہ ایسی بات ہے جو کہ کسی نہ کسی کی طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں ایسی کہی گئی ہیں جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی. سو یہاں پہ کافی زیادہ اسٹرانگ پریزنس ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کے ایسے لوگوں کے بیہیویئر کی جو کہ آپ کو ہرٹ کرے گا. پائسز ایسے بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ایموشنلی، سو آپ کو اس بارے میں بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر مت انوالو ہوں، ایسی سچویشن میں مت جائیں جہاں پہ پھر آپ کوئی نہ کوئی وربل اس قسم کی بات ہو جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ جن کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہفتے کے 2 دن ہیں بیچ میں ٹیوزڈے اور وینسڈے کے، جن کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ اصل میں کیا ہیں، ان کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے اور ان کی اصلیت آپ کو سمجھ آ جائے. میجیشین کا کارڈ ہے. آپ اپنی پوری انرجی استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے آپ کو اس سیڈنس اور گلومینس اور ٹینشن اور انگزائٹی اور پین میں سے باہر نکالنے کے لیے، لیکن فوری طور پہ اس ہفتے میں یہ سچویشن اینڈ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور ہو سکتا ہے کہ اینڈ آف دا ویک بھی آپ اس ساری صورتحال میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ارتھ کوئک آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں. سو یہاں پہ یہ آفٹر شاکس بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ صورتحال کو جتنا بھی کنٹین کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ اس کے بعد بھی یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ موجود نظر آ رہی ہے. سو بی مائنڈفل اباؤٹ دا سچویشن اور بی کیئرفل. اس قسم کی صورتحال کو ویسے ہی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیلی ریڈنگ کے طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سو کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ کے لیے، چونکہ ابھی آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا، تو آپ اس ساری صورتحال کو ایوائڈ کر لیں. اوکے جی، سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ تھی پائسز لوگوں کے لیے. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.